السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا لائن کٹ ہو گئی اچانک؟ ارے وہ کیا لائن کڑی وہ ایک وہ فون کرتا تھا، دماغ ایسی ہے اس کا ذرا بار بار اچھا میں تو وہ تو ایسی ہے، کئی بار لگاتا تو لگاتا ہی رہے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ کوئی آدمی بزی ہے بات تو کر رہا تھوڑا. ہے. یہ پاگل لوگ جو ہوتے ہیں نا، کم دماغ بد دماغ لوگ. ہاں ارے لائن جب دیکھو چالو ہے تو سوچو کہیں بات کر رہے ہیں تو رک جاؤ تھوڑی دیر، سارے لگاتے ہی رہیں گے دماغ خراب کر. تو یہ جو ہے نا چاروں اکابرین جو ہے گستاخ علماء جنہوں نے ادب کے دائرے میں گستاخی کی ہے. وسیم رضوی نے تو بدتمیزی کے ساتھ گستاخی کی ہے، انہوں نے ادب کے دائرے میں علمی انداز میں گستاخی کی ہے گستاخانہ کلمات کی وجہ سے کافر ہوئے ہیں. دیکھو گستاخی کرنے کے دیکھو دو انداز ہوتے ہیں. ایک تو عالمانہ انداز میں ادب کے دائرے میں گستاخی، جیسے کہ آپ کو کوئی کہے کہ ملا اطہر صاحب، اگر آپ نے جو ہے میرا کہنا نہیں مانا، یا اگر آپ باز نہیں آئے تو ہم جو ہے آپ کی بہن کے ساتھ سو جائیں گے، آپ کی بیوی کے ساتھ سو جائیں گے، ہے نا، ایسے پیار بھرے انداز میں کہے تو یہ ایسے آپ کو غصہ آئے گا. اور ایک ہوتا بدتمیزی والا انداز جو ہم بیان نہیں کر سکتے نا. تو وسیم رضوی نے بدتمیزی والے انداز استعمال کی گستاخی کے، اور یہ جو علماء دیوبند میں ادب کے دائرے میں رہ کر گستاخی کلمات سمجھے نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کب کرنا ہے تاریخ بتائیے مناظرے کی. پھر غلطیاں تو ہو گئی، اب سب سے کیا کیا جائے. غلطی ہو گئی تو اس کو چھپا دو، جلا دو نا کتابوں کو. تو دونوں میں سے کیا کہہ رہا ہوں دونوں سے ہوئی ہیں، ایک سے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں جو غلطی ہوئی ہیں ان کتابوں کو جلانے میں کیا حرج ہے؟ چاندنی چوک کے چوراہے پہ رکھ کے جلا دیا جائے. وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا شریف اللہ قمجدی صاحب نے ہاں کہ الملفوظ احکام شریف میں سینکڑوں غلطیاں مل گئی ہیں جو اب تک جو ایل میں سے چھپی نہیں ہے. صاحب نے بھی تو کہا کہ بھائی صفحہ نمبر 36 فتاوی شارح بخاری صفحہ 36 اور صفحہ 494 وہ خطبات محرم مفتی جلال الدین امجدی وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کنز الایمان کی فہرست میں 145 غلطیاں نکالی ہیں. تو وہ غلطیاں اور ہوتی ہیں. انہوں نے چھپائی کی کہاں لکھا ہے؟ چھپائی کی کہاں؟ یہ دیکھیے نا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ کفر تھوڑی ہوا. اچھا یہ ایک سوال اور پیدا ہو رہا ہے کہ مفتی جلال الدین امجدی تو ابھی کے ہیں اور اعلی حضرت ہیں 160 سال پرانے، اور ان کا انتقال ابھی ہوا 20 سال پہلے، ہوا کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ یہ 80 سال تک حالت کے بعد جو شاگرد آئے، خلفاء آئے اور اتنے بڑے بڑے مفتی آئے، انہیں نظر نہیں آئی 145 غلطیاں کنز ایمان کی فہرست میں؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ بھائی غلطیاں اور چیز ہوتی ہیں. نہیں جیسے انہوں نے خطبات محرم صفحہ 494 میں لکھا ہے کہ میں نے اس میں کئی بار غلطیاں نکالی، ایک بار 36 پھر 32، یعنی کتنی بار نکالی ہیں، پھر کہا کہ ایک بار 145 تک غلطیاں نکالی. غلطی کس سے ہوتی ہے؟ نہیں تو یہ کنز ایمان کی فہرست میں انہیں کیوں نظر آئی، اوروں کو کیوں نظر نہیں آئی؟ اس سے پہلے جو عالم آ رہے تھے ان کے استاد وہ انہوں نے کیوں نہیں بتائی غلطیاں؟ صدر الشریعہ نے اور صدر الفاضل نے اور جتنے بڑے بڑے عالم تھے 80 سال کے اندر، 80 سال میں تو بڑے بڑے عالم آ چکے ہیں نا. یہ تو 25 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو کسی کی نظر میں غلطی ہوتی ہے، کسی کی نظر میں غلطی. 145 غلطیاں، کوئی بات نہیں. 146 مان لو، ایک بڑا کے بول دو، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں. اور وہ عبد المبین نعمانی صاحب جو ابھی زندہ ہے چڑیا کوٹ والے، وہ کہتے ہیں 1500 غلطیاں نکالی ہیں میں نے. تو یہ بتائیے مناظر 8 سال کہا کہ 8 سال میں اصلاح کی ہے میں نے، کنز ایمان بھیج دیا 8 سال میں. اچھی بات ہے، ثواب ملے گا اصلاح کرنے کا، اچھی بات ہے. تو میں نے کہا حضرت پھر آپ کو تو اور سے اعلیٰ حضرت نے ایوارڈ دینا چاہیے، اتنا بڑا کام کیا. کہا کہ آپ ایوارڈ کی بات کر رہا ہو، وہ مجھے چڑھنے نہیں دیں گے اور سے رضوی میں کہ تو نے اتنی غلطیاں کیسے نکالی. مطلب تو ابھی ان لوگوں کو کون تیار کرے گا؟ یہ جب غلطیاں بریلوی کی بریلوی نکال رہا ہے تو بھی تو بریلوی حل نہیں کر رہا. ارے مجھے تو اگر عامر عثمانی صاحب دیوبند وقت کے ایڈیٹر تھے تجلیلی کے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کتابوں کو نظر آتش کر دو، تو ان کو دیوبندیوں نے نہیں مانا، ان کو بریلوی نہیں مان رہے. دونوں میں خامیاں ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، دیکھو اگر دیوبند کے اجلاس 100 سالہ اجلاس میں اگر اندرا گاندھی آئی تھی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو بریلی میں باقر گنج میں سونیا گاندھی آئی تھی، باقر گنج میں سونیا گاندھی آئی تھی. تو دونوں جگہ ایسا ہوا نا، ایک جگہ اندرا گاندھی آئی تو ایک جگہ سونیا گاندھی آئی. دیکھو اگر دیوبند میں مشاعرہ ہوا، لڑکی آگے پڑھ کے گئی تو بڑا واویلا کیا بریلیوں نے کہ دیکھو لڑکی پڑھ رہی ہے اور دیوبند کے لڑکے ایسے اچھل رہے ہیں کودنا. صحیح بات ہے، وہ بات تو صحیح تھی، دیوبند کے لڑکے مفتا رہے تھے، اپن بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر مشاعرہ ہوا تو بریلی میں منظر اسلام میں یوگا ہوا. کیا ہو گیا؟ یوگا وہ یوگا کا جو سسٹم چلا تھا نا، منظر اسلام والوں نے کرایا تو اس پہ بات آئی کہ بھائی یوگا کیوں کرایا. ارے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا، وہ ایک استاد نے ایسی اجازت دے دی، یہ کرا. مطلب دونوں اپنی باتیں بناتے ہیں کہ یار ہم پکڑا نہیں جائیں.
योगा किसने फिर वो बताया? देवबंद वालों ने बात बनाई कि ये दारुल देवबंद में नहीं था, ये देवबंद के दारुल देवबंद से हट के था। अरे था तो देवबंद में। और नहीं, योगा सुनने किसने वाले तो सब योगा सुनने वाले किसने तो किया? सब मौलवी मुल्ला किस्म के थे, सब टोपी दाढ़ी वाले थे। योगा किसने किया? लड़कियों ने किया बरेली में? लड़कों ने किया था। लड़कियों ने तो नहीं किया ना। लड़कों ने किया तो वहां पर वो तो हुआ ना, उस पर भी एतराज हुआ तो वो लोगों ने बनाई तो सही ना, बात तो बनाते ना मौलवी। हाँ, तो ये बताइए कि उन किताबों को जलाने के लिए आप किससे बात करेंगे? जो जो हाँ तो जिसमें वो तो कुछ है। जलालुद्दीन अमजदी साहब ने 145 गलतियां बताई अरे वो कबीर तो गंज में। अरे वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो गलतियां और है, कुफर और है ना। हाँ पहले तो तो कुफर बताओ ना। वो जाने कैसी कैसी गलतियां हैं भारी भारी। नहीं नहीं, कुरान को छोड़ो, अभी जो किताबों में है ना, किताबों में वो और, उनको जलाने की बात कर रहा हूँ मैं। और सुनो, कुरान को नहीं जलाया जाएगा, लेकिन नहीं और सुनो, मैं क्या कह इलियास रहा हूँ, कादरी ने अपने मौलाना इलियास बाल मौलाना मुबारक के, इलियास आपने खुद मुझे माना कि आप सही कह रहे थे, इसने अपने मैं बाल क्या को बाल मुबारक कहकर बंटवाया इलियास मैं कादरी क्या कह ने। रहा हूँ, देवबंदी मौलवी मौलाना इलियास ने खुद कहा था कि इन किताबों को जो पढ़ेगा वो कहेगा कि इसका लिखने वाला काफिर है। जो एक आम जाहिल आदमी पढ़ेगा वो कहेगा काफिर है। मौलाना इलियास देवबंदी, मोरा भागल में जो मदरसा है, अल जामिया हुसैन, जामिया हुसैनिया, ये किधर है? सूरत में है। क्या क्या? रांदेर से पहले ये जगह है ना, मोरा भागल। मोरा जहाँ भागल में है? जहाँ पे जामिया अशरफिया है, जामिया हुसैनिया है। अच्छा जामिया वो हुसैनिया क्या क्या, में क्या नाम है उनका? मौलाना इलियास ने खुद कहा था, क्या नाम है, मौलाना उनके सामने, असलम के सामने, मौलाना सिराज के सामने, मौलाना अताउल्लाह के सामने, मौलाना कुदरतुल्लाह के सामने, मौलाना हबीब मेमन सूरती के सामने कहा था कि तक़रीरुल ईमान वगैरह और जो भी किताबें हैं, तक़रीरुल ईमान तो सामने ला के रखी थी उन्होंने, 5 है? किताबें तक़रीरुल ईमान तो सामने ला के रखी थी, और ये कहा था कि इस किताब को जो पढ़ेगा वो ये कहेगा इसका लिखने वाला काफिर है। अच्छा। जिसमें खुले वाज़े अल्फाज में इसमें कुफ्र था ना, कुफ्र है इसके अंदर। हाँ क्या लेकिन किया, कुछ बेतुके के अल्फाज हैं, बहुत भाई बेतुके का ढंग ढंग वो ढंग खुद तरीका इकरार, सही नहीं है, ढंग मौलाना तरीका। इलियास देवबंदी देखो ढंग तरीका साहब, सही नहीं है, बहुत सी बातें ऐसी हैं, ढंग तरीका अरे सही खुद नहीं होता। मौलाना कहीं इलियास ऐसा साहब होता ने है कि नीयत मौलाना खराब होती शबीर, है, और जब नीयत खराब होती है तो तब काफिर हाँ कहा जाता है, और ढंग हाँ, तरीका सही नहीं हो तो उसे फिर ये कहा जाएगा गुमराह है या इसने गलती की अरे भारी। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि आदमी सुन के जैसे मतलब, फाजिल बरेलवी ने नकल किया है ना, सफा नंबर 27 अलमरफू जिल्द सोम में, उनके बेटे ने, कि अम्बिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनकी तरह शब्बाशी अरे करते हैं। वो कुफ्र नहीं है। अब ये कहते हैं नकल किया, तो क्यों क्यों नकल किया? वो तारिक अरे मर्दू जो है, वो मिर्जा देखो, इंजीनियर को बचा रहा है कि उसने नकल किया है। तो मैं कहूँ तारिक मसूद की बीवी रंडी की बच्ची है, या इसकी माँ रंडी की बच्ची है, या कामरान शहजाद की माँ रंडी थी, तब ये दोनों आए मेरे पास कि आपने ऐसा क्यों कहा? मैं कहूंगा मैं नकल किया, मैंने सुना था ऐसा। तो क्या ये दोनों मर्दूद बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात को? ये दोनों बातों में फर्क है ना। दोनों के ये दोनों मर्दूद हैं, ये कामरान अरे भाई शहजाद भी शब्बाशी, मर्दूद है, वो तारिक मसूद भी मर्दूद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो शब्बाशी कुरान अगर पे शक जाहिर ये, किया था तारिक मर्दूद ने। अरे दोनों फर्क है ना, इसके और अंदर वो गुस्ताखी थोड़ी कामरान है। ने दरूद इब्राहिमी के बारे में चेक इन वो अरे चेक करके भाई, देख रहा था कुरान की रोशनी में कि ये आप सही समझ है नहीं कि रहे नहीं। हो, आपके अंदर सबसे बड़ी खराबी है कि दोनों को आप एक ये समझ रहा हूँ, जैसे कि ये लोग बोलते हैं ना, ये पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति, हाँ दोनों को ये समझते हैं ना, तो ऐसे ही आप समझ रहे हो तारिक मसूद की बात को और शब्बाशी वाली बात। अरे शब्बाशी वाली बात गुस्ताखी थोड़ी है, इसके अंदर कोई गुस्ताखी नहीं है हाँ, इसके तो अंदर। ऐसी तुम बनाते हो बात, ऐसी वो बात बनाते अरे हैं। आप मुझे साबित दोनों कीजिए दोनों ना यही तो बताओ। करते हैं ना कि हमारे अंदर कौन सी नहीं नहीं गलती है, नहीं वो कह रहा हमारे अंदर कौन सी गलती है। नहीं, यही तो आपको नहीं, तो समझ नहीं देवबंदी आता। कहेगा कि हमारे अंदर कौन सी गलती है, तो बरेलवी कहेगा हमारे अंदर कौन सी अरे गलती वो है। असली का इकरार कर नहीं रहे हैं आप। अच्छा ये बताओ, देवबंदी ये अरे कहता है कि वो नहीं तो क्या, हमारी किताबों में कहाँ गलती है? बरेलवी भी यही अरे कहता है कि नहीं हमारी अरे किताबों में कहाँ गलती देवबंदी है? आलिम ने तो खुद इकरार किया है। अच्छा देवबंदी ये कहेगा कि नहीं हम जन्नती हैं तुम जहन्नमी हो, और बरेलवी कहेगा कि नहीं नहीं हम जन्नती हैं तुम जहन्नमी हो। नहीं, अगर कोई काफिर अच्छा ये ये कहे बताओ, आपको, नहीं ये हदीस पढ़ेगा बरेलवी कि हुजूर ने हाँ फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, तो बरेलवी अपने आप को जन्नती मानेगा ना, मानेगा ना। बेशक बेशक, यकीनन और यकीनन यही बरेलवी मानेगा कि फिर, ये अरब वाले नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कह भी नहीं सकते, अरब वालों को बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते, इमामों को भी हाँ नहीं मानते, और जितने भी लोग हैं उन्हें भी मुसलमान नहीं मानते, सैयद जो है ना उनको भी ये मुसलमान नहीं मानते, और जामे अजहर वालों को भी ये मुसलमान नहीं मानेंगे। अगर देखा जाए ना तो इनके हिसाब से जामे अजहर वाले भी नहीं है, क्योंकि वो पहले खड़े हो जाते हैं, अंगूठी नहीं चूमते, या वो अरे नहीं कहते, और अंगूठी फतावा हुसाम ना अलहमैन को टूटने नहीं से, मानते, सबको मुसलमान मानते हैं वो लोग। पहले खड़े होने से, अच्छा अंगूठा ना यही टूटने हदीस से जब देवबंदी मुसलमान, पढ़े, ऐसा यही नहीं कि हदीस, मुसलमान नहीं होगा, वो अच्छा ये मुसलमान भी बताओ, रहेगा। यही हदीस जब देवबंदी पढ़े कि 73 फिरके होंगे, 72 दिन में जहन्नम में जाएंगे, तो क्या देवबंदी अपने आप को जहन्नमी मानेगा? यही तो मानेगा हम जन्नती तुम जहन्नमी हो। अच्छा मेरी यही बात हदीस आइए, जब शिया एक पढ़े, बात बताइए, एक यही मिनट हदीस जब शिया में, पढ़ेगा कि हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 एक जहन्नम में जाएंगे, तो बस वो भी बस तो अपने आप को जन्नती मानेगा। बस बस
سب کو جہنمی. یہی حدیث جب اہل حدیث پڑھے گا, یہی حدیث جب قادیانی پڑھے گا, یہی حدیث جب دوسرے کوئی بھی فرقے والا جب یہ حدیث سنائے گا تو یہی تو مانے گا ہم جنتی ہیں تم جہنمی ہیں. ارے بریک تو لگاؤ, ایک منٹ بریک لگاؤ, ایک منٹ. کوئی کافر یعنی جتنے بھی غیر مسلم دھرم کے لوگ ہیں, غیر مسلم دھرم کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہودی ہو, نصرانہ ہو, اہل یہود ہو, کوئی بھی ہو, جین ہو, مسلمان کے آگے اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم جنتی ہیں, آپ سے کہیں تو آپ کیا کہو گے ان کو؟ یہاں آپ جنتی ہیں, مسلمان جو ہے جہنمی ہے. ارے تو جو مسلمانوں کو اس کو مانا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے؟ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, امید رکھی جائے گی. امید جہنمی کہنے کا حق نہیں ہے ہمیں. بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے, یہ کہہ سکتے ہیں. اہل یہود بھی کہہ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں, اور اہل حنود بھی کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں, عیسائی بھی کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں. نہیں کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی بھی نہیں کہتا. ہم نے تو کبھی نہیں سنا. آپ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنا کبھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں تم جہنمی ہو. کبھی نہیں, ہندو بھائیوں سے ہم نے کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں سنا کہ کسی بھی ہندو بھائی سے نہیں سنا کہ ہندو بھائی نے کہا کہ ہم جنتی ہیں تم جہنمی ہو. آپ ان سے کہو گے نہیں, ہندو بھائی کبھی نہیں کہتے, نہ عیسائی بھائی کبھی کہتے. یہ تو بریلوی فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم جنتی ہیں, عرب والے جہنمی, نوزیلا عرب والوں کو جہنمی مانتا ہے, اور دیوبند والوں کو, ندوے والوں کو جہنمی مانتا ہے. جب ووٹ لینے کے لیے آئے گا تو کہے گا جنتی ہیں. جب سنسد میں کھڑا ہوگا رامپور سے مولانا محب اللہ ندوی جب کھڑے ہوئے تو جنتی مان کے ووٹ دے دیا کہ نہیں جنتی ہے, جبکہ وہ ندوی ہے, جبکہ ندوہ سے پڑا ہے. اب ان کو گلشن بغداد والے بھی جنتی مان رہے ہیں, جامعہ اسلامیہ والے بھی جنتی, فرقانیہ والے بھی جنتی, کہ اپنا مسلمان بھائی یہ جنتی. بریلوی ارے بھائی ابھی تو تم جہنمی مان رہے تھے, ایک دم جنتی ماننے لگ گئے. اس کی دعوتیں کرنے لگ گیا کہ اپنا آدمی جیت گیا, اپنا آدمی جیت گیا. بریک تو لگائیے, بریک تو لگائیے. میں کہہ رہا ہوں بریلوی جو اس کا مطلب گلشن بغداد والے سے سوال ہو کہ مولانا محب اللہ ندوی کون ہے؟ یہ تو ندوہ سے پڑھے ہیں, یہ تو عالم ہے, سب جانتے ہیں. اگر ان پہ بہانہ نہیں چلے گا, جانتے نہیں ہیں. ارے بھائی ایکسپریس ہے, بریک تو لگا لیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی بریلوی جو اپنا آپ کو جنتی کہتے ہیں نا, قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں, اور 72 فرقوں کو جو جہنمی کہتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں نا. ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر. بتاؤ, وہی حدیث جب دیوبندی پڑھے گا, وہی حدیث جب شیعہ پڑھے گا, وہی حدیث جب قادیانی پڑھے گا, کہ اپنے آپ کو جہنمی مانے گا؟ اگر پڑھے گا نہیں یہ بتاؤ, وہ جہنمی مانیں گے کہ اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ جب ان سے کہا جائے گا کہ نہیں, آپ اپنے آپ کو جہنمی مان لو گے. کیوں مانیں گے ہم جب گستاخی نہیں کریں؟ وہ کیوں مان لیں گے, وہ کیوں مان لیں گے جہنمی؟ کون اپنے آپ کو جہنمی مانے گا؟ میرے سامنے لے جاؤ, کوئی نہیں مانے گا. ماننا پڑے گا. کیسے مان لے گا؟ جب اسے پوچھا جائے گا کہ نہیں گوشت تم بھی کھاتے تو گوشت وہ بھی کھاتا ہے, میں کیا کھاتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جیسے کلمات ہے کیا نہیں ہے, آپ گوشت کھاتے تو گوشت کھاتے ہیں. ارے یہیں پہ معلوم پڑ جائے گا جب ان سے پوچھیں گے نا دیوبندی سے کہ یہ الفاظ جو لکھے ہیں اشرف تھانوی نے, ارے ایسی پرانی باتیں نہیں کرنی چاہیے, ہے کیا نہیں ہے, اسی وقت معلوم پڑے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. خبر میں چلا گیا آدمی, باتوں کو اکھاڑ کے پیش کرنا. ایسا لکھ کے گیا ہے, مفتی عالم نے منع کیا تھا کہ گڑے مردے مت اکھاڑو, جو زاہد ملت کو کافر قرار دیے تھے نا مفتی جیش محمد صاحب نے. میں کیا کہہ رہا ہوں, بریلوی کو کافر قرار دے رہا ہے مفتی جیش محمد صاحب. بریلوی ہو, وہ بھی بریلویوں میں مانے جاتے تھے, زاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ نیپال والے, تو ان کو کافر تو قرار دے دیا مفتی جیش محمد نے کہ یہ دیوبند والوں کے بارے میں شک کرتے ہیں. مطلب اس طرح کی بات. اب شک کی بنیاد پہ کافر قرار دیا تو نیپال میں 2 ٹکڑے ہو گئے. ارے سن تو لیجیے, مولانا عثمان صاحب جو ابھی موجود ہیں وہاں نیپال ہے, جو دیوبندی عالم ابھی قبر کے باہر ہیں, پہلے ان سے تو عالم جو گزر گئے. بتاؤ آپ کے یہی کام, کیا بریلویوں کو یہی کام رہ گیا ہے کہ یار یہ کتاب میں لکھا ہے وہ لکھا ہے, ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے بریلوی لوگ؟ ارے یہی تو بہت خاص کام ہے. شادی دیڑا والا کوٹا والا یہی کرتا رہے گا رات دن کہ یہ بریلوی دیوبندی نے یہ لکھا ہے. اس کے محلے میں 2 مسجدیں ہو گئی, ایک اہل حدیث کی, ایک تبلیغ جماعت. سب سے اہم کام تو یہی ہے, ایمان بچانا. جب وہ یہی کر رہا تو پھر اس نے چندہ کیوں لیا؟ شاہی ماوا سینٹر دیوبندی سے چندہ کیوں لیا؟ پھر بھائی نے کیوں بنا تھا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا, سب معلوم تھا. اور آج بھی چندہ لے لیتے ہیں, ابھی پھر چندہ لے لے گا دیوبندیوں سے, اور جگہ سے لے لے گا دیوبندیوں سے. کیا پوچھ کے چندہ لیتا ہے؟ یہ پوچھ کے چندہ لیتا ہے کہ تو حسام الحرمین کو کیا مانتا ہے, تو دیوبندی کو کیا مانتا ہے. اگر چندہ لے لیا کافر سمجھ کے تو کیا چندہ لگا؟ کافر سمجھ کے نہیں لیا, مسلمان سمجھ کے لیا ہے. تو کافر سمجھ کے لیا ہوگا نا, تو لیٹرین میں لگا دیں گے. تو لیٹرین میں لیٹرین میں لگایا, اس نے کیلنڈر میں لگایا. ارے کہیں بھی لگایا, تمہیں کیا معلوم؟ نہیں, ہم نے کیلنڈر دیکھا نا, کیلنڈر میں شاہی ماوا سینٹر لکھا آتا تھا, ایڈریس اس کا, ان کا ایڈورٹائز آتا.
چلو مال غنیمت سمجھ کے لے لیا اور کیا. ارے تو مال غنیمت وہ خود کہنا زبان سے بولے نا کہ میں نے مال غنیمت سمجھ کے لیے تھا. ارے ہر بات نہیں کہی جاتی نا. کیوں نہیں کہی جائے گی؟ نہیں مسئلہ ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں جس دن تفسیر علم نشر عام ہو گئی نا ادے پور میں، چتور میں، اندور میں، اجین میں، رتلام میں، کوٹا میں، ممبئی میں، احمد آباد میں، سورت میں سنائیے. تو اس دن مجھے لوگ کئی بار فون کریں گے 8852535598 کہ تم نے تفسیر علم نشر کو کیسے جانا، یہ تو لاجواب کتاب ہے، اب تو ہم ان اماموں کی ایسی تیسی کر دیں گے. جن باتوں میں کفر کے فتوے لگاتے تھے حضرت کے والد نے وہ باتیں اس میں لکھی ہیں. ترجمہ وہی کیا صفحہ 116 تفسیر علم نشر میں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے شریف فیصلہ معاف کرے اللہ تیرے اپنے پچھلے گناہ. اس ترجمے پر یہ کافر ہونے کا فتویٰ لگاتے تھے. مفتی اصغر علی روشن پورہ مراد آباد نے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے. تفسیر علم نشر 116 صفحہ 116 جلد اول میں یہی ترجمہ ہے. وہ جگہ بالن فادہ صفحہ 124 جب آپ کو راہ بولا پائے تو راہ دی. اس ترجمے پر بھی کفر کے فتوے لگاتے تھے. اور صفحہ 173 میں لکھا ہے کہ بدعتیوں کی پہچان یہ ہے بدعت کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. مفتی جیش محمد نے کس کو کافر کہا اور زاہد ملت کو کافر کس نے کہا؟ بریلوی نے. مفتی جیش محمد کو کافر کس نے کہا؟ کلیمی نے. مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کس نے کہا؟ بریلوی نے. نسیم ملت کو کافر کس نے کہا؟ بریلوی نے. عبید الخان آزمی کو کافر کس نے کہا؟ بریلوی نے. دنیا کے سب سے بڑے مفسر حضرت مولانا قاضی ظہیر الدین صاحب جو 2 بار تفسیر سنا چکے ہیں، پوری دنیا میں کوئی اتنا بڑا مفسر نہیں ہے، ان کو گمراہ کس نے ٹھہرایا؟ بریلویوں نے. کہ دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے علماء کونسل میں، اور تو جا کے جامع ازہر میں بیٹھتا ہے. وہ علماء کونسل میں بیٹھتے تو تو جامع ازہر میں 2 سال بیٹھتا ہے. وہ تو اگر 2 گھنٹے بیٹھتے تو 2 سال بیٹھتا ہے. یہ رامپور والا بیٹھ کے آیا تقیہ بازی کر کے، بریلی والا بیٹھ کے آیا تقیہ بازی کر کے، کشنال والا بیٹھ کے آیا تقیہ بازی کر کے، گوشت کھا کے آئے اور وہاں ان کے پاس پڑھ کے آئے، ان کا ادب کر کے آئے، اور پھر اب یہاں کے سنی بنا رہے ہیں. یعنی اپنی مقصد کی خاطر سنی بنا دو کہ جامع ازہر والے سنی ہیں. وہ جس دن لوگ چلے آ گئے بمبئی کے، دلی کے، کلکتہ کے، مدراس کے، یار ویزا بنواؤ. اطہر حسین قاضی کہہ رہا ہے ایک بار جامع ازہر چلو، کوئی زیادہ پیسہ نہیں، آج کل پیسوں کی کمی نہیں ہے. 50,000 روپے آنے جانے کا ٹکٹ ہے. آج کل تو پاسپورٹ رہتے ہی لوگوں کے پاس کہ چلو اب جامع ازہر دیکھ کے آتے ہیں. 2 کلکتہ سے، 2 بمبئی سے، 2 ادے پور سے، 2 ناسک سے، 2 چتوڑ سے. تو اچھا مجھے فون کریں گے یار واقعی آ کے کھول دی جامع ازہر میں تو سب کے سب وہی ہیں جن کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں. جی جی. اچھا پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھی نہیں چومتے، یا غوث المدد نہیں کہتے، نہ حسام العلمین کو مانتے، نہ سب کو کافر مانتے. تو یہ کہیں گے کیوں رے تم یہاں پڑھنے کیوں آئے تھے جامع ازہر؟ ارے صاحب ایسا ویسا. پھر یہ اور بھاگیں گے جتنے پڑھ کے آئے نا جامع ازہر سے. تو کہیں گے قسم کھاؤ قرآن ہاتھ میں لوگ کہ تم نے وہاں نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. کوئی بھی نہیں کھائے گا قسم، بھاگیں گے. ارے صاحب ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کو دھوکہ دے، کچھ بھی کہہ دیں گے. ارے صاحب غلطی ہو گئی اور یہ ہے وہ ہے. تو پھر قوم دوڑائے گی ان کو. پھر مسجدوں میں لکھوا دیں گے نہ یہ دیوبندی کی مسجد رہے گی، نہ بریلویوں کی، نہ اہل حدیث کی، نہ مودودی، نہ کوئی جماعت والی آئیں گے یہاں. یہ صرف اللہ والوں کے لیے رہے گی. نماز پڑھو باہر نکلو، نماز پڑھو باہر نکلو یہاں سے. اور 150 سال پرانی کتابیں یہاں رکھی جائیں گی. ادے پور میں فیصلہ ہو جائے گا، چتوڑ میں، اندور میں، اجین میں، رتلام میں 150 سال پرانی کتابیں لٹ رکھے جائیں گے مسجد کے کنارے کہ جس نے گڑبڑ کی، فرقہ پرست کی، لٹھوں سے اس کو ٹھوکا جائے گا اچھی طرح سے. اور اماموں کو رکھا جائے گا کہ یہاں کوئی فرقہ بازی نہیں کرو گے، اسلام کی تعلیم دینا تو آؤ. نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کسی بھی فرقے کے عالم کا نام نہیں، نہ کسی کی برائی نہ بھلائی. آپ کو اسلام بیان کرنا بہت بڑی کتاب ہے. 1 2 نہیں، ہزاروں کتابیں آپ بیان کرو. اچھا میری بات تو سنیے. مسلمانوں کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، وہ فکر نہیں ہے. 2.5 لاکھ روپے انعام دیا جا رہا ہے، وہ فکر نہیں ہے. آج دن ہزاروں بریلی سے کتنی لڑکیاں بھاگ گئیں، وہ فکر نہیں ہے. بس دیوبندی نے یہ لکھا، بریلوی نے اسی میں لڑوا کے مسلمانوں کی انرجی ختم کر دی. مسلمانوں میں اسپتال نہیں، کالج نہیں، کوچنگ نہیں، کالج نہیں. مسلمانوں کی لڑکیاں کالج سے بھاگ رہی ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں کالجوں میں جا کے. وہ فکر نہیں ہے. بس یہی فکر ہے. دیوبندی نے یہ لکھا، بریلوی نے وہ لکھا. لڑواتے رہو بس. بہت اچھی بات. سر میری بات سن لیجیے. بہت اچھی بات ہے نا. ہاں یہ بات، ہاں بہت اچھی بات ہے. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ جو ہے نا سورہ علم نشر کی تفسیر آپ اتنی دیر تک گفتگو کرتے ہیں، 15-20 منٹ گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے اچھا کہ آپ یہ سنائے کیجیے نا علم نشر کی تفسیر. میں نے کئی ویڈیو ڈال دی، وہ ڈالوں گا انشاءاللہ. اور آپ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنازہ نکل جائے گا کیا نام ہے بریلیوں کا یہ علم نشر کی تفسیر سے، تو نکالیے نا. وہ اچھی بات ہے، کیوں نہیں نکال رہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، میں ابھی ڈالتا رہوں گا انشاءاللہ، وہ ویڈیو ڈالوں گا. آپ نے جب اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں جنازہ نکال دوں گا بریلوی، میں نہیں نکالوں گا، بلکہ یہ پڑھنے کے بعد خود بخود عوام ہوشیار ہو جائے گی. ادے پور کی، اندور کی، چتوڑ کی، رتلام کی، کوٹا. ایک بار پڑھ تو لے. میں کہہ رہا ہوں ایک بار پڑھ لے، پھر میرے نمبر پہ فون کریں گے 8851535598 کہ اتنی شاندار تفسیر ہے کہ یار دیوبندی بھی کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یار بہت غضب کی تفسیر لکھی. تو آپ پر کون دیوبندی بریلویت اہل حدیث کچھ معاملہ ہی نہیں ہے. تو 150 سال پرانی کتاب ہے. آپ سنائیے. اور یہ مناظرے کے لیے کون تاریخات؟ میں کہہ رہا ہوں دیوبند والے بھی پڑھے نا تو وہ کہیں گے کہ واقعی میں بہت شاندار تفسیر لکھی ہے. بے شک بے شک. انہوں نے اس میں یہ باتیں نہیں ہے دیوبندی بریلوی والے، کچھ بات ہی نہیں ہے اس میں.
تو میں ہاں تاریخ کیا دوں اجین میں؟ چلو بعد میں بات کرنا ظہر بات، ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، چلو اس کو ڈلوا دیں گے، ٹھیک ہاں تو لسٹ بناؤ، لسٹ اس کو ڈلوا دیں گے چینل پہ انشاءاللہ۔ ہاں لسٹ بناؤ جی۔